عیناً اسی طرح جس طرح پرنس کریم آغا خان نے اپنے شیعہ مسلک اور شاخ کی رہنمائی کی ہے، اس وقت پاکستان کے شیعہ بھی اسی نظام امامت سے جڑ کر پہلے ارادہ بنے، پہلے ان کے علماء معتقد ہوں۔ یہاں پر کریں گے بعض لوگ اس بات کو نقد کریں گے کہ مرجعیت وہی نظام ہے، نیابت کا نظام ہے۔ مرجعیت نہیں ہے، امامت کا نظام نہیں ہے۔ مرجعیت امامت کے نظام کے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن نفاذ نہیں ہے۔ مرجعیت دین کے نفاذ کا نام نہیں ہے، یعنی آپ شیعہ اثنا عشری مرجع تقلید کو آپ پرنس کریم آغا خان کے برابر نہیں قرار دے سکتے، چونکہ شیعہ مرجع تقلید کو کسی چیز پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جو ان کا مقلد بھی ہے حتیٰ۔ ایک تو مراجع تقلید مختلف ہو جاتے ہیں اور یہ آبادی بٹ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے اثنا عشری، اور مرجعیت کا بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ کون مرجع ہے اور کون نہیں ہے۔ جس کو شوق چڑھتا ہے وہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے اور وہ مرجع تقلید ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ مل جاتے ہیں۔ اگر بالکل سفید ان پڑھ انسان بھی اپنی مرجعیت کا اعلان کر دے تو اس کو بھی مقلد اور پیروکار مل جائیں گے، جیسا کہ پاکستان میں تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے اناڑی اور مختلف کھلاڑی اپنی مرجعیت لوگوں کو منوا لیتے ہیں، چونکہ عوام کے اندر، عوام میں مقبول ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نظام امامت نہیں ہے۔ اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ میں یہ فرق ہے کہ اسماعیلیہ نظام امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اثنا عشری عقیدہ امامت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، نظام امامت نہیں ہے۔ نظام کے لیے یہ یا مودی کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا پاپولر کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا کسی بھی شخص کے پیچھے یا کسی مجتہد مرجع تقلید کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وہ ان کو جدھر لے کے چلا جائے یہ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ نظام امامت کے فقدان کی صورت میں کروڑوں کی تعداد میں ان کی پوری دنیا میں آبادی ہے اور بہت بڑی آبادی ہے۔ یہ بلا نظام اور بلا امام سرگردانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی جماعت جس کا امام نہ ہو، جس کا پیشوا نہ ہو، جو کسی کی بیعت نہ ہو، جو کسی کے تابع نہ ہو، جو کسی کی پابند نہ ہو، اس کو اختیار ہے وہ کسی شخص کو بھی اپنا پیشوا، رہبر اور کسی کے پیچھے لگ جائے، اس کو کسی کے پیچھے بھی لگا دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کی مرکزیت نہیں ہے۔ اسماعیلی شیعہ کی مرکزیت ہے، عالمی مرکزیت ہے۔ یعنی جیسے اگر مرجع تقلید نائب امام زمانہ ہے تو مرجع تقلید کون ہو سکتا ہے؟ سب ہو سکتے ہیں، عالم بھی ہو سکتا ہے، غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہیں بعض غیر عالم مرجع تقلید ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، نہ انہوں نے پڑھا ہے، لیکن وہ مرجع تقلید کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء بھی ہیں۔ تو اس طرح تو مزید تقسیم ہوتی ہے، اس طرح مزید شیعہ بٹ جاتا ہے اور بٹا ہوا ہے کہ چند آدمی اس کے مقلد، چند آدمی اس کے مقلد، اس کے مقلد اس کو نہیں مانتے، اس کے مقلد اس کو نہیں مانتے۔ جب چاند کا وقت آتا ہے رمضان کا تو یہاں پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ امامت کے نظام کے بغیر کتنی الجھن ہوتی ہے، اور چاند تک ایک دن یہ نہیں ثابت کر سکتے، یہ چاند ایک عید نہیں کر سکتے، ایک دن رمضان شروع نہیں کر سکتے، لیکن کیسے سمجھیں گے؟ مجھے بھی عملی نہیں لگتا کہ اثنا عشری سمجھیں گے۔ مثلا اتنے افراد ہوتے ہوئے مفاد پرست، اتنے پیشہ ور ذاکر، اتنے پیشہ ور خطیب، اتنے گمراہ مولوی ہوتے ہوئے آیا وہ شیعہ اثنا عشری کو امامت کی طرف متوجہ ہونے دیں گے؟ اس کا امکان مجھے بھی نہیں لگتا۔ بغیر امامت کے زمانہ غیبت سے صدیوں میں امامت کی سرپرستی کے بغیر ہی چلتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر جو موجودہ رجحانات ہیں، جو ذہنی حالت ہے یا جو اعتقادی حالت ہے، وہ بالکل امامت سے دور ہو گئی ہے۔ امامت کے تصور سے اثنا عشری شیعہ اعتقاد امامت تو ہے، لیکن انہی ائمہ کے اوپر جو اپنے دور میں آئے اور زندگی گزار کے چلے گئے ان کے اوپر اعتقاد ہے، لیکن اپنے دور کے لیے امامت
شیعہ اثنا عشری کے اندر یہ اس سے دور ہوئے ہیں، یعنی اس کا واضح تصور ان کو نہیں بتایا گیا، جبکہ امامت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا، امامت تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ اگر امام جیسا روایات میں ہے، یہ روایات سنی کتابوں میں بھی ہیں کہ ایک انسان کو اگر موت آ جائے اور امام وقت اس کا نہ ہو اور اس کی بیعت نہ ہو اور اس کی اطاعت میں نہ ہو، یہ گمراہی کی موت مرا ہے۔ اب خود اپنا حساب لگا لیں کہ آپ امامت کے بغیر کتنی نسلیں گزار چکے ہیں اور آگے موت بھی مر رہے ہیں اور آگے بھی جانا ہے، تو ہمیں جاہلیت کی زندگی روکنی چاہیے اور جاہلیت کی موت بھی روکنی چاہیے اور امامت کے نظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا زمانہ نہیں آنا جب یہ کہا جا سکے کہ آج مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے۔ اسماعیلی شیعہ انہوں نے یہ اپنا اعتقاد باقی رکھا ہے کہ امام حاضر ہونا چاہیے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے ان کا، امام حاضر کا جو تصور ہے۔